نکاح کی 100 باتیں۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ اولاد دینے والی عورتوں سے شادی کرو، بے شک میں باقی امتوں پر تمہاری کثرت کی وجہ سے فخر کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو آسان ہو۔ نکاح اور ایمان کے سوا کوئی عبادت ایسی نہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے اب تک جائز ہو اور جنت میں بھی باقی رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری سنت یعنی نکاح سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس جب کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام لے کر آئے جس کی دینداری اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے نکاح کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ جب کوئی شخص تمہیں نکاح کا پیغام دے جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو تو اس سے فوراً اپنی لڑکی کا نکاح کر دو۔ نکاح سے پہلے محبت کا دعویٰ عزم ہو سکتا ہے، نیت ہو سکتی ہے یا ارادہ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اصل محبت کا میدان تو نکاح ہے۔ عشق کیجئے تو نکاح بھی کیجئے، ورنہ اظہار کر کے زندگیاں تباہ نہ کیجئے۔ عشق کے 5 نقطوں سے سچا ہے نکاح کے نون کا ایک نقطہ۔ جس محبت کی منزل نکاح نہ ہو اس محبت سے قطع تعلق میں ہی بہتری ہے۔ بندوں کا رب کہتا ہے نکاح کرو، رزق میں اضافہ ہوگا، اور رب کے بندے کہتے ہیں پہلے رزق جمع کرو اور پھر نکاح کرو۔ سنت بھی ادا ہوگی، فرض بھی ادا ہوگا، وہ کیسا سما ہوگا جب ہم دونوں کا نکاح ہوگا۔ دعا ہے ہر سچی محبت کرنے والوں کی آخری منزل نکاح ہو۔ نکاح مسجد میں ہو، جہیز میں قرآن اور جائے نماز ہو، مٹھائی میں کھجور ہو اور فجر کی نماز نصیب ہو، آمین۔ نکاح میں بھی عجیب سی طاقت ہوتی ہے، بالکل اجنبی سا شخص جان سے پیارا ہو جاتا ہے۔ 2 محبت کرنے والوں کے درمیان نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ 3 لفظوں کا عشق رہنے دیجئے، 4 لفظوں کا نکاح کیجئے۔ قرآن نے سچی محبت کو نکاح کا نام دیا ہے۔ اپنی محبت کو نکاح سے حلال کرو، ورنہ خوبصورت جسم اچھے داموں میں بھی مل جاتے ہیں۔ نکاح میں خاندان اور مال کی برابری ضروری نہیں۔ لوگ کہتے ہیں پہلے سنبھل جاؤ پھر نکاح کرنا، لیکن میرا اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو، تمہیں سنبھالنے کی ذمہ داری میری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کرنے کی استقامت رکھتا ہو وہ شادی کر لے، یہ نگاہوں کو جھکانے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں دوسری چیزوں کی نسبت بڑھ کر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے، ہائے افسوس، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ نکاح انبیاء کی سنت ہے، نکاح برکت ہے، نکاح خاندان کو جوڑتا ہے، نکاح نسلوں کو بڑھاتا ہے، نکاح عفت و پاک دامنی کا درس دیتا ہے، نکاح بے حیائی اور برائی کا دروازہ بند کرتا ہے، نکاح نفسانی خواہشات کو پورا کرتا ہے، نکاح میں خیر ہی خیر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے نکاح 4 اسباب کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کے باعث، اس کے حسن و جمال کے سبب اور اس کے دین کے تعلق سے، لہٰذا تم دیندار خواتین کو منتخب کرو۔ مجھے بہترین نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے جس میں میرے اللہ کی رضا ہو۔ قرآن کہتا ہے جو عورت تمہیں پسند ہو اس سے فوراً نکاح کر لو۔ بیٹی کا نکاح اس کی اجازت سے کیا کریں، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نکاح خاندان اور معاشرے کی مضبوط بنیاد ہے۔ جب مرد کا نکاح من پسند عورت سے ہوتا ہے تو وہ اسے جنت کی حوروں سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ نکاح وہ لمحہ ہے جس میں مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہے جس میں اخراجات کم ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے 2 محبت کرنے والوں کے لیے نکاح جیسی بہترین اور کوئی چیز نہیں دیکھی، اور محبت پاک ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جس سے تم محبت کرتے ہو اس سے نکاح کر لو۔ کسی نے پوچھا برکت کس میں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میں۔ نکاح اپنی محبت کا اظہار کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔
تمہیں شوق ہے کہ محبت کروں بے پناہ، میری ضد ہے پہلے تم نکاح میں آؤ۔ سچی محبت نکاح کے راستے پر لے جاتی ہے، گناہ کے راستے پر نہیں۔ اگر اللہ نے کسی کی جان سے پیاری بیٹی کو آپ کے نکاح میں دیا ہے تو خدارا اس سے محبت اور عزت سے پیش آئیں۔ نکاح کی مصلحت بھی بڑی عجیب ہے، جو عرش سے بن کر آتے ہیں اور فرش پر اسی کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ نکاح ایک مقدس رشتہ ہے جو وہ لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے ملا دیتا ہے۔ سچی محبت تو نکاح کے بعد ہی ملتی ہے، اس سے پہلے تو بس دھوکے اور امتحان ملتے ہیں۔ نکاح آنے والی 4 آفتوں کو روک دیتا ہے: بے روزگاری کو، فاقہ کشی کو، بے حیائی کو اور زنا کاری کو۔ نکاح سے پہلے بچوں کی مرضی ضرور پوچھا کریں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، زمانہ جاہلیت کے کافر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سچی محبت کو نکاح کا نام دیا ہے۔ محبت کا مزہ تب ہے جب محبوب محرم بن کر ملے۔ نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے کیونکہ اس میں گواہوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ نکاح کا مقصد ہے زنا سے پاک رہنا، زنا سے دور رہنا، گناہوں سے بچنا۔ لیکن کہیں لوگ زنا کر کے لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن 2 محبت کرنے والوں کے بیچ محبت لذت کا نام نہیں ہے بلکہ سکون اور پاکیزگی کا نام ہے، جو صرف اور صرف نکاح سے ممکن ہے۔ نکاح سے پہلے محبت چاہے زمزم سے دھلی ہو یا قرآنی آیات سے دم کی گئی ہو، گمراہی ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، بے حیائی ہے، حرام ہے اور بے سکونی ہے۔ نکاح مرد کے لیے ذمہ داری اور عورت کے لیے فرما برداری کا دوسرا نام ہے۔ محبت ادھوری ہے نکاح کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ نے معاشرتی اعمال میں سے نکاح کو سب سے آسان رکھا ہے۔ نکاح انسانوں کا طریقہ ہے، جانور بغیر نکاح کے رہتے ہیں اور وہ رہ سکتے ہیں۔ والدین اپنی اولاد پر رحم کرے اور وقت پر نکاح کا بندوبست کرے۔ نکاح آدھا دین ہے۔ کسی لڑکی کی طرف ہاتھ اسی وقت بڑھاؤ جب اسے بیوی بنانے کی ہمت رکھتے ہو، صرف جانچنے کے لیے اور معیار پر پورا نہ اترنے پر دھتکارنے کے لیے نہیں۔ بہترین نکاح وہ ہے جس میں بیٹی والوں پر تنکے کے برابر بھی بوجھ نہ پڑے۔ نکاح ایک ایسا پاکیزہ رشتہ ہے جس میں محبت، ذمہ داری اور وفاداری کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مطلب مرد کے لیے ذمہ داری اور عورت کے لیے وفاداری۔ ادھوری محبتیں اچھی نہیں لگتیں۔ اللہ پاک ہر محبت کو نکاح تک لے جائے، آمین۔ نکاح اللہ کا بنایا ہوا سب سے خوبصورت اور پاکیزہ رشتہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شادیاں کیا کرو کیونکہ میں تمہاری کثرت کے بنا پر دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ جو مالی طور پر استقامت رکھتا ہو وہ ضرور نکاح کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں سنت انبیاء علیہ السلام میں سے ہیں: حیا کرنا، عطر لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسی عورت کو ناپسند کرتا ہوں جس کے ہاتھ مہندی سے اور آنکھیں سرمے سے خالی ہوں۔ نازو ملے تو محرم بن کر ملے، دل بھی راضی اور رب بھی راضی۔ میری یہ دعا قبول ہو جائے، اس کا نکاح میرے ساتھ ہو جائے۔ نکاح نامے میں محبت کا کھانا نہیں ہوتا، لیکن نکاح اگر مرضی کے خلاف ہو اور دل میں پہلے سے کوئی موجود ہو تو 2 زندگیوں کا کھانا خراب ضرور ہوتا ہے۔ محبت ہے تو نکاح کر لو، بے نام رشتے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ نکاح وہ رشتہ ہے جس سے محبت کم نہیں زیادہ ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نکاح کیا اس نے آدھا ایمان مکمل کر لیا۔ ایک آدمی نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کس سے کروں؟ آپ نے کہا، جو اللہ سے ڈرنے والا شخص ہو، کیونکہ اگر وہ اس کو پسند کرے گا تو اس کی عزت کرے گا اور اگر ناپسند کرے گا تو اس پر ظلم نہیں کرے گا۔ آپ سے سچی محبت کرنے والا آپ کو ہمیشہ نکاح کو کہے گا تاکہ آپ کو عزت دے سکے اور عزت بنا سکے دنیا کے سامنے۔ بہترین نکاح وہ ہے جس میں لڑکی کی عمر لڑکے سے چند سال زیادہ ہو، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اس انسان سے کبھی محبت نہیں کرنا جو محبت سے دل لگی کرے لیکن نکاح سے نہیں۔ نکاح دین کا حصہ ہے اور شہوت شیطان کا ہتھیار۔ یا اللہ نکاح کے بعد ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے، آمین۔ بہترین مرد وہ ہے جو دیر سے ناراض ہو اور جلدی راضی ہو جائے۔
اسلام میں محبت کرنا گناہ نہیں، جس سے محبت کرو اس سے نکاح بھی کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے، اور جو کوئی میری سنت پر عمل نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں محنت، مشقت اور خرچ کم سے کم ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر شادی کے رہنے سے منع فرمایا ہے۔ جس وقت شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہے اور بیوی شوہر کی طرف دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہم یا تو عورت کو نکاح میں رکھتے ہیں یا نگاہ میں، اور مسئلہ تو تب آتا ہے جب جسے نگاہ میں رکھتے ہیں اسے نکاح میں نہیں رکھتے، اور جسے نکاح میں رکھتے ہیں اسے نگاہ میں نہیں رکھتے۔ بیٹی جب پسند کی شادی کا کہے تو اسے بے حیا یا برا نہ کہو۔ پسند کی شادی بیٹیوں کا حق ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی۔ اسلام ہمیں پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام بھاگ کر اپنے والدین کی عزت کا جنازہ نکال کر شادی کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتا۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو، قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی غلامی نہیں بلکہ بیوی کو فکر اور پریشانی کو کم کرنا ہے۔ جو خوبصورت اور پاکیزہ بیوی مرد سے خود کو ایک درجہ کم سمجھ لے تو اللہ پاک اسے ماں کی صورت میں 3 درجے بلند فرماتا ہے۔ غریب لڑکیوں سے جہیز کی بغیر نکاح کرو۔ یہ غریب لڑکیاں، یہ مزدور باپ کی شہزادیاں تمہارے گھروں کو جنت بنا دیں گی۔ قرآن پاک میں مرد اور عورت کی دوستی کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ اس متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو تمہیں پسند ہے اس سے نکاح کرو۔ جب تم ہر نماز میں اپنی محبت کو اپنے نصیب میں مانگتے ہو اور اللہ سے دعا کرتے ہو، یا اللہ پاک جس کی محبت نے مجھے تجھ سے ملوایا اسے میرے نصیب میں لکھ دے۔ بیٹیاں کسی باپ پر بوجھ نہیں ہوتیں۔ اگر وہ رخصت کر کے تم کو سونپ دیتا ہے تو یہ اس کی مجبوری ہے، کیونکہ آج تک کسی نے بیٹی کو گھر نہیں بٹھایا۔ اس مجبوری سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بھی بیٹی کو رحمت بنایا ہے۔ ادھوری محبتیں اچھی نہیں لگتیں۔ اللہ پاک ہر محبت کو نکاح تک لے جائے۔ نکاح کا لالچ دے کر اگر تم کسی کی روح کی دھجیاں اڑا رہے ہو تو سنو، اس کا قرض تم اپنے گھر سے ادا کرو گے۔ والدین اپنی اولاد پر رحم کرے اور وقت پر نکاح کا بندوبست کرے۔ عورت کو اگر من پسند شخص مل جائے تو اس کے سارے ارمان پورے ہو جاتے ہیں، اور اگر مرد کو من پسند عورت مل جائے تو وہ گھر کے سارے کام کرنا سیکھ جاتا ہے۔ میاں بیوی میں روٹھ جانے کے بعد غلطی چاہے کس کی بھی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ وقت اور بیوی تنگ تو کرتی ہے، اور جب ساتھ دیتی ہے تو زندگی بدل دیتی ہے۔ عورت دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جس سے پیار بھی کرو تو وہ ڈر جاتی ہے۔ شوہر کا کندھا ایسی جگہ ہے جہاں پر سر رکھ کر ساری فرمائش منوائی جاتی ہے۔ مرد کا حسن اور پیسہ عورت کو اتنا متاثر نہیں کرتا جتنی مرد کی سیرت اور پاکیزگی عورت کو متاثر کرتی ہے۔ من پسند لڑکی سے شادی ہو جائے تو وہ 70,000 حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت لگتی ہے۔ شوہر اگر مخلص ہو تو بیوی سسرال میں ہر قسم کی مشکلات برداشت کر لیتی ہے۔